بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء والبرق يتهافت فأخذ بغصن من الشجرة فيتهافت البرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه البرق كما تهافت البرق من هذه الشجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی جس کی وجہ سے اس کے پتے اور زیادہ جھڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی 5 نمازیں جو اس کے ذمہ فرض ہیں ان میں سے بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سردیوں میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص دیہاتوں میں، کہ جہاں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی درخت پر ایک پتا بھی باقی نہیں رہتا، مکمل خالی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان دنیا کی زندگی میں وقت گزارتا ہے، معاشرت میں، معاش میں یا اور سفر حضر میں، تو اس سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نظر کا گناہ ہو گیا، کوئی ہاتھ کا گناہ ہو گیا، کوئی کان کا گناہ ہو گیا، کوئی دل کا گناہ ہو گیا۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں یہ بھی کافی مقدار میں ہو جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ انسان کو جو ہے وہ اس کو گندا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آدمی وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، کوئی اور جذبہ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی بھی فرض نماز جو پڑھتا ہے تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کی صفائی ہو جاتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ سردیوں میں درخت پتوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کی تاثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی زیادہ بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جن کی طرف آدمی کا عام طور سے دھیان بھی نہیں ہوتا کہ شاید میرے سے گناہ ہو گیا۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو صرف توبہ کافی ہے، اور اگر بندوں کے حقوق بھی اس میں شامل ہیں تو پھر بندوں سے معافی تلافی کرنا یا ان حقوق کی ان کو ادائیگی کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔